ایک ایسی ایمپائر کہ جس کے حکمران نے اعلان کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں، اور اس نے اپنی جنت کو بنایا۔ جیسے ہی ایک قدم جنت میں رکھتا ہے، اچانک سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے، یہ قصہ ہے قوم عاد کا، کہ اللہ نے اس زمانے میں ان کو سب سے زیادہ طاقت دی تھی۔ ہم عاد کے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ان کے قد لمبے تھے، وہ اپنے گھروں کو پہاڑوں کے بیچ میں بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پیڑوں کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ انہی کے درمیان ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام شداد تھا۔ لوگ اسے سجدہ کرتے، اس کی تعریف کرتے، اور اسے اتنا پسند آتا کہ وہ لوگوں کی تعریف سن کر اور ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ میں ہی سب سے بڑا حکمران ہوں، مجھ سے بڑا کوئی حکمران زمین میں موجود نہیں ہے۔ وقت آتا ہے کہ شداد اعلان کرتا ہے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں اور میرے سوا کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ لیکن اس نے لوگوں سے سنا کہ مومنوں کو اللہ جنت دے گا، وہ جنت ایسی ہوگی کہ نہ ان کو کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ ہی کسی کان نے سنا، اور نہ ہی اس کا کسی دماغ میں خیال آیا۔ شداد کو یہ سن کر غصہ آیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں ایسی جنت بناؤں گا کہ لوگ صرف میری ہی پوجا کریں گے۔ شداد نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم تمام جواہرات کو، سونے چاندی کو اکٹھا کرو، میں اس سے اپنی جنت کو تیار کروں گا۔ پھر اس نے تمام کاریگروں کو دور دور سے اکٹھا کیا اور اس کام کا آغاز کیا۔ دیواروں کو موتیوں سے، یاقوت سے اور تمام جواہرات سے چننا شروع کیا۔ اس کے اندر کوئی بھی چیز پتھر کی نہیں تھی، ساری چیزیں جواہرات کی تھیں۔ اس نے اس کے اندر دودھ کی نہریں بھی جاری کی اور شہد کی نہریں بھی جاری کی۔ لیکن جب اللہ نے اسے ہدایت دینے کے لیے اپنے نبی حضرت ہود کو بھیجا، جب حضرت ہود علیہ السلام شداد کے پاس آتے ہیں اور اسے ہدایت کی دعوت دیتے ہیں کہ اے شداد، اللہ تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن شداد ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، مجھے کون برباد کرے گا۔ ایسے ہی جنت وہ اپنی تیار کرتا ہے تو اپنی فوج کو اکٹھا کرتا ہے اور قوم کو اکٹھا کرتا ہے، اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، ایک قدم اپنی جنت میں رکھتا ہے اور ایک قدم باہر، اچانک سے ہوا رک جاتی ہے، پہاڑ کانپنے لگتے ہیں، لوگوں کے پیر کانپنے لگتے ہیں، زبانیں ہلنے لگتی ہیں، ایک اچانک سی چیخیں آتی ہیں اور شداد کو ختم کر دیتی ہیں، اس کی قوم کو برباد کر دیتی ہیں اور اس کی بنائی ہوئی جنت کو ریت میں ملا دیتی ہیں، اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ نہ وہاں شداد رہتا ہے، نہ اس کی قوم رہتی ہے، اور نہ ہی اس کی فوج رہتی ہے۔ یہ کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس دور میں بھی ان کے لیے عبرت ہے کہ جو اپنی طاقت پر غرور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی طاقتور نہیں ہے، اور وہ کمزور ملکوں پر، کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن ان سے بڑی بھی ایک طاقت ہے، جو طاقت ایسی ہے کہ وہ کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔ جب کوئی اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے تو اللہ اس کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیتا ہے اور آنے والی قوم کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب